السلام علیکم، معین اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے دوبارہ بات کر رہا ہوں۔ آج میں نے ایک دوبارہ بھی ویڈیو لگائی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ملٹری کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ جو بیانات جو اس طرح کی لگ رہا ہے کہ ان کے بیانات آ رہے ہیں جس قسم کی وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں دورے کر رہے ہیں کچھ لوگ اور سرحدوں پہ اور فوجیں لا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارا صرف عوام کو اپنے ایک دلاسا دینے کی ایک پوزیشن ہے، ادروائز ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ان کو اچھی طرح، بلکہ دنیا نے ان کو بتا دیا ہے کہ ان کا، بلکہ چائنا رشیا کا بھی یہ ان کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس قسم کی حماقت نہ کریں، آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا یہ ساری باتیں۔ تو ابھی جس طریقے سے میں آج اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان مسلسل یہ ایک حکومت جو ہے طالبان کی، وہ یہ کہہ رہی کہ تحریک طالبان کا کوئی وہاں موجود نہیں ہے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ کا اندرونی معاملہ ہے، جبکہ پاکستان کے لیے تحریک طالبان جو ہے ایک بہت زیادہ ایک ہیبت اور ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی دہشت کی علامت بن چکی ہے اور پاکستان کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس کو ختم کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ تو لیکن ان کا یہ ڈینائل کرنا کہ جی ہم تو نہیں ان کو جانتے، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ یہاں سے کر رہے ہیں، یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں بات یہ کروں گا کہ یہ بالکل غلط ان کا یہ سٹانس ہے اور ان کو اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آنا چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی افغانستان میں مولانا فضل الرحمان گیا تو ٹی ٹی پی کے جو گل بہادر اور مسعود ولی وغیرہ جو ان کے لیڈر، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس بات سے تو مانتے ہیں کہ وہاں ٹی ٹی پی کے شاید کچھ لوگ ہوں مہاجروں کی شکل میں، لیکن وہ یہاں سے کوئی کارروائی نہیں کر رہے، لیکن یہ ان کے لیڈر سارے یہاں موجود ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے جو یہاں پر دھماکے ہوتے ہیں اس میں افغانستان سے آئے ہوئے لوگ شامل نہیں ہوتے، لیکن ان کے سلیپر سیل یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کے بنیادی ہینڈلز وہاں پر ہیں، لیڈرشپ ساری کی ساری وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کمانڈ دیتی ہے۔ اس کی میں ایک اور بھی آپ کو مثال دوں گا کہ یہ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا مذاکرات کراتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، جو 2021-22 میں شاید ہوا پچھلی حکومت کے دور کے اندر، اور وہ پاکستان ایک ٹریپ میں آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں بڑی غلطی کی پاکستان نے جب ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس مذاکرات کے اندر اس سے پہلے، مذاکرات سے پہلے بھی کس طرح کی کچھ باتیں ہوتی رہیں کہ جس میں انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، اور وہ افغانستان کے میں تھے جو انہوں نے کہا جی ہم سیز فائر کر رہے ہیں، ان لوگوں نے جب جو تھے جو لیڈر جو انہوں نے پیش کیے، اور جب انہوں نے سیز فائر کیا تو یہاں پاکستان میں کسی قسم کی کوئی تخریبی کارروائی نہیں ہوتی تھی، کوئی دھماکے نہیں ہوتے تھے، بالکل امن و امان ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سیز فائر کی بات وہ کہتے تھے اب ہم سیز فائر ختم کر رہے ہیں، تو یہاں دوبارہ دھماکے شروع ہو جاتے تھے۔ تو وہ سارے ہینڈلرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سارے پلانرز وہاں پر ہے، پلاننگ وہاں سے ہے، لیڈرشپ ساری وہاں سے ہے، ان کو ہدایت وہاں سے ملتی ہے، پیسہ بھی وہاں سے آتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ اس بات سے کرنا، یہ دنیا کو بیوقوف نہ بنایا جائے، کوئی دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو اوپر وہ ان کی باتوں کو یقین کر لے گی۔ تو باقی ان کی اپنی مرضی ہے جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں۔ پہلے بھی، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جب یہ افغانستان میں 9/11 کے بعد حملہ ہوا اور انہوں نے اننیسیسری وہاں القاعدہ کو پروموٹ کیا، انہوں نے اسامہ بن لادن کو وہاں رکھا۔ اگر وہ اس چیز کا کوئی ایک سلوشن نکال لیتے کہ اسامہ بن لادن کو کسی طریقے سے ٹرائل کر لیا جاتا، امریکن انٹرنیشنل فورم کے ذریعے بھی ہو جاتا، تو لیکن اس کو یہ درجہ دینا کہ ہم مہمان ہیں، ہم اس کو نہیں حوالے کریں گے، نتیجہ یہ پوری حکومت گواہ بیٹھے، 20 سال لڑائی ہوتی رہی، تباہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ دوبارہ، اگر آپ دوبارہ وہ ایک ان کے پاس اقتدار آیا تو اس کو ان کو شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اقتدار بھی ان کو ملنا جو ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس نے پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کو اس حد تک نہیں آنے دیا کہ ان لوگوں کو تباہ نہیں ہونے دیا، ان کو بچا لیا انہوں نے کسی حد تک، اور بلکہ پاکستان پہ بڑے الزامات رہے اس بارے میں، اور پاکستان کو کہ لیکن پاکستان بہرحال ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سمجھتے تھے کہ ان کو اوپر یہ نہ کیا جائے، تو وہ ان کو کسی حد جو بھی تھا پاکستان نے ان کو بہت سیو کیا ہے، ورنہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا وہاں سے۔ وہ اتنا بڑا، ان کے پاس اتنا فائر پاور تھی، اتنی مین پاور تھی، ٹیکنالوجی تھی، تو وہ اس بات کا بلکہ الزام پاکستان کو دیتے ہیں، اور پاکستان نے یہ سارے الزامات بھی سہے، اور آج طالبان جو ہیں وہ پاکستانی کو کے اوپر وہ چڑھائی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں پاکستان کو۔ افسوس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا میں شاید ایک واحد ملک تھا پاکستان جو ان کے لیے ان کو ایک سافٹ امیج رکھتا تھا اور دنیا میں پروموٹ کرتا تھا ان کے لیے۔ ان کو جب بھی آپ دیکھ لیجئے، جیسے ہی طالبان آئے تو پاکستان نے جو مدد کر سکتا تھا لوکلی بھی، ان کو پیسے کی شکل میں، ان کو غذا کی شکل میں، اشیاء کی صورت میں،
کوئی اور ٹیکنیک اپنے مین پاور کی شکل میں اور دنیا بھر میں ڈپلومیٹک جو ان کا دیا پاکستان نے امیج کرنے کی کوشش کی، اور وہ انہوں نے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا۔ بچھو والی بات ہے کہ بچھو کی فطرت ہے، اس نے کاٹنا ضرور ہے۔ تو اب تو یہ دنیا میں تو تھا، دنیا میں پاکستان میں بھی لوگوں کا وہ جو ان کے بارے میں ایک وہ امیجن تھا وہ ختم ہو گیا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ان کو پاکستان میں ان کے جو پڑھانے والے تھے مولانا فضل الرحمان گروپ وغیرہ کے لوگ، ان کے اوپر حملے ہوئے، اور وہ خود بڑا اس چیز سے تنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو اب ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سارے کا سارا ایک فسادی گروپ ہے، یہ خوارج ہیں، یہ کوئی اسلام ان کا جو ہے وہ ایسے ہی سلوگن استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن اس طرح کے کوئی دنیا بیوقوف نہیں بنے گی۔ تو یہ بڑا کلیئر میسج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغانستان طالبان کا جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کا تمام لیڈرشپ وہاں افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سلیپر سیل یہاں پر موجود ہیں پاکستان کا، کیونکہ وہ سسٹم نہیں ہے جو طالبان کا ہے کہ جو شک کی بنیاد پہ بھی کسی بندے کو گولی مار دی جاتی ہے، جو نتیجہ بولتا کوئی نہیں۔ لیکن پاکستان کا ایک اپنا کیونکہ ایک سسٹم ہے، ایک عدالتی سسٹم ہے وہاں پر، ہر آدمی تو بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، اور وہ کلا ہمارے جو ہیں وہ بڑے ان میں سے ان کو لوپ ہول بھی نکال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت لوگوں کی اس قسم کے کو کوئی نہیں دیتا، وہ بچ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہے یا یہ بچ جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کو یہ کہنا کہ جی پاکستان کا انٹرنل معاملہ، تو واقعی انٹرنل معاملہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 25-30 ہزار جو وہاں بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے پاکستانی، ان کو ہمارے واپس کر دیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں واپس کریں، اپنے لوگوں کو یہاں سے لے جائیں۔ اپنے لوگوں کو وہ یہاں سے لے جانے کو تیار نہیں ہیں، بھیجو تو وہ بڑا غصے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو وہاں لے کے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کو ٹیررزم کے نام کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ پراکسی بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کو لیور کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کا نقصان ان کو ہوگا۔ یہ جو ان کی بنی بنائی تھوڑی بہت عزت ہے کہ بڑے ناقابل تسخیر قسم کے لوگ ہیں، یہ ختم ہو جائے گا اگر پاکستان نے ان کے خلاف کھل کے سامنے آ گیا اور پاکستان نے اپنی فورس استعمال کی، تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا یہاں سے۔ تو اس لیے ان کو بھی اپنے کو عقل سمجھ کرنی چاہیے اور دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دنیا اب آج کی دور، آج اگر آپ پتھر کے زمانے میں نہیں رہ رہے، یہ ایک سویلائز دور ہے، کوئی قوانین ہوتے ہیں، ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو یہ اختیار نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میرا یہی میسیج ہے جناب، اور یہ آج 23 مارچ 2024 کی ہے، یہ میں ویڈیو لگا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو جناب بہت شکریہ، خدا حافظ۔